دوستو عزیزوں، عقل سمجھ سے کام لو. یہ پورا مجمع عزم کرے، اس کا عزم کرے، فیصلہ کرے آج اس مجلس میں کہ ہم پر کوئی مسئلہ آئے گا، ہم سب سے پہلے مسیح کی طرف جائیں گے. چلیے آؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے کہو اے اللہ یہ مسئلہ ہے. فرماتے تھے ان پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اگر ایمان ہوگا ان کے دل میں، اگر ایمان دل میں ہے تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جائیں گے، اے اللہ تو یہ مسئلہ حل کر دے، میں روزے سے ہوں جب تک یہ مسئلہ تو حل نہ کر دے. اور اگر ایمان نہیں ہے دل میں تو پھر یہ بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھی پر جا کر پڑیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اب سیدھی بات ہے، وہ تو اندر کھانے کھا رہے ہوں گے، اندر نعمتیں کھا رہے ہوں گے، چیزیں عیش آرام میں ہوں گے، اور یہ مسلمان یہ بیچارہ بھوک ہڑتال کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے ان وزراء کی کوٹھی پر پڑا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے حکام سے، ساری دنیا کے وزراء سے، ساری دنیا کے مالداروں سے ہٹا کر یہ کہا تھا کہ میرے دروازے پر آ جاؤ. اگر میرے دروازے پر آ جاؤ گے یہ سارے تمہارے دروازے پر ہوں گے، اگر تم ان کے دروازے پر گئے تو پھر تم ذلت کے راستے پر ہوگے، میرا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے. سیدھی بات ہے. امت کو مسائل کے حل کے لیے مسجد سے جوڑا گیا تھا. اپنے مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ. جو اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں نہیں آئے گا اس کے مسائل اس کو فرائض سے بھی روک دیں گے. سیدھی بات ہے. جب تمہارا مسئلے کا حل مسجد سے متعلق نہیں ہے، باہر سے متعلق ہے، تو وہ نماز اور گاہک جب دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائیں گے بازار میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ میں نماز کے لیے جاؤں یا گاہک کو مال دوں، کیا کروں. نہیں مال دے گا گاہک کو آمدنی نہیں ہوگی، نماز چھوڑ دے گا گاہک کے لیے. یہ وہ ہے جب اپنے مسئلے کو لے کر مسجد نہیں آیا، اس کے مسائل نے مسجد میں نماز کے لیے آنے سے بھی روک دیا. یہ تھا کام، یہ ہے بات اصل. جو اپنے مسائل کو لے کر نماز کے علاوہ مسجد میں نہیں آیا، جب نماز کے مقابلے میں کوئی مسئلہ آ جائے گا تو یہ نماز کے لیے مسجد میں کیسے آئے گا؟ کیونکہ اس مسئلے کا حل گاہک میں نظر آ رہا. ڈاکٹر نے کہہ دیا میں اتنے بجے آؤں گا، ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ تو نماز کا وقت ہے، آپ ذرا بعد میں آئیے. ہو سکتا ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ گاہک اس لیے نہیں لاتے کہ تمہیں گاہک کے ذریعے رزق دینا چاہتے ہیں، وہ رزق کے دینے میں گاہک کے محتاج نہیں ہیں. وہ تو نماز خود گاہک کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے یا گاہک کا بندہ ہے. میرا بندہ ہے تو گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے گا، میں اس کو گاہک کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہوں. اور اگر یہ گاہک کو مقدم کرے اور نماز کو چھوڑ دے تو پھر میں اس گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر بھی دوں گا. آپ دیکھیں بعض گاہک آتے ہیں سارا سامان کھلوا لیتے ہیں، نماز کی اذان کی آواز آ گئی مغرب کی، یہ اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے، صبح سے اب تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا، یہ ابھی آیا ہے، اتنا مال کھلوا لیا، اتنا مال اس نے لینا طے کر لیا. یہ بھی تو اللہ ہی لایا ہے، اللہ ہی تو رزاق ہے، وہی تو گاہک کو لایا ہے. اللہ تو یہ رزق دینے کے لیے گاہک کو نہیں لائے، اللہ تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں. اسے خیال ہوا نماز جماعت سے پڑھنا تو سنت ہے، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے گاہک کو مال دے دوں. بس ادھر اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ کپڑا ناپنے میں لگا رہا. جیسے ہی اللہ نے دیکھ لیا کہ اس نے نماز کو ضائع کیا ہے میرے لیے، اس نے میرے حق کو ضائع کیا ہے، اس نے نماز کو ضائع کیا کپڑے کے لیے اور میرے حق کو ضائع کیا، اللہ تعالی نے اس کے دل کو اس تاجر کے مال سے پھیر دیا. سارا کپڑا کھلوا کے کہنے لگا بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی لے لو، آپ نے کھلوایا کپڑا. نہیں جی نہیں مجھے نہیں چاہیے. ہاں دیکھ لو کتنے تمہیں تاجر ہوں گے. سارا مال کھلوا لیا، لینے کو تیار. اللہ نے نماز کے ضائع کرنی، اس لیے کہ یاد رکھے میری بات، سب سے بڑی بد دعا جو لگتی ہے اسباب کو وہ نماز کی لگتی ہے. سب سے بڑی بد دعا، سب سے بڑی بد دعا جو اسباب کو لگتی ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کے اسباب کو جتنے نقصانات اسباب میں مسلمانوں کے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل نماز کے ضائع ہونے کو ہے. یہ نماز کو ضائع کرتے ہیں اسباب کے لیے، پھر نماز بد دعا کرتی ہے اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے تو اس کو اسی طرح برباد کر دے.
سب سے زیادہ اسباب کا نقصان وہ نماز کی بد دعا سے ہے، جو براہ راست اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ اسباب کے لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، لوگ نماز ضائع کرتے ہیں اسباب کے لیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، ایسے اتنا بولتے ہیں، کبھی کوئی یہ بھی کہہ دے کہ دنیا دار الاعمال ہے، مرنے کے بعد تو کوئی عمل ہے نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی اگر ساری دنیا دے کر دنیا میں آنا چاہے گا تو اللہ اجازت نہیں دیں گے کہ اب دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ ایسی بے عقلی کی سوچ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اور اعمال آخرت کے لیے، آخرت میں تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، دنیا ہی دار الاعمال ہے، دنیا ہی دار الاعمال ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے قدم اٹھاؤ مسیح کی طرف، پہلے اللہ سے کہیں دیکھو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہیں دعا مانگ لی، دعا مانگ کے چلے گئے وزیر کے پاس کہ وزیر کے گھر جانا پڑے گا اس کام کے لیے، بیماری آئی وہیں دعا مانگ لی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب تم مسئلے کے حل کے لیے وزیر کے گھر جا رہے تو اللہ کے گھر کیوں نہیں آئے؟ پہلے اللہ کے گھر آتے نا۔ آپ سوچئے ایک وزیر آپ سے یہ کہے تیرا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کہنا، اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور آپ پہلے چلے گئے کسی فقیر کے پاس اور وزیر دیکھ رہا کہ اس فقیر کے پاس گیا ہے یہ اپنے مسئلے کو لے کر، وزیر دیکھ رہا، پھر جب فقیر سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ وزیر کے پاس گئے، تو بتاؤ یہ وزیر آپ کے آنے سے خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ بولو تو صحیح، ناراض کہ میں وزیر، میں نے تم سے کہا ہوا تھا کہ کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، سارے ملک کی اختیارات میرے پاس، فوج میرے پاس، اختیار میرے پاس، اور تم باوجود میرے کہنے کے نیچے کے لوگوں کے پاس جا کر کوشش کرتے رہے۔ یہ میری عزت کے بھی خلاف ہے، یہ میرے وعدے کے بھی خلاف ہے، میری حیثیت کے بھی خلاف ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک وزیر جو خود محتاج ہے، جب اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میرے نیچے والوں سے بات کریں، جبکہ میرا آپ کی دوستی ہے، میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، تو وہ اللہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے بندے اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے پاس آنے سے پہلے میرے غیر کے پاس جا رہے؟ ہم آتے ہیں اللہ کی طرف اسباب سے مایوس ہو کر، دنیا والوں سے عاجز ہو کر۔ فرماتے تھے جب یہ وزراء لات مارتے ہیں تمہاری تب تمہیں اللہ یاد آتے ہیں کہ چلو اب روزے رکھو، اب صدقہ کرو، حالانکہ عمل کی طرف بلایا تھا حکام کی طرف جانے سے پہلے، اللہ کی طرف آنا تھا اللہ کے غیر کی طرف جانے سے پہلے۔ اس کا امت کو عادی بنایا گیا تھا۔ ہر مسئلہ صحابہ مسجد سے آ کر حل کراتے تھے، ہر مسئلہ مسجد سے آ کر حل کراتے تھے۔ آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینہ کو جلا کر خاک کر دیتی، حضرت عمر فوراً گئے مسجد گئے اور کچھ نہیں دیکھا کیا مادی اسباب ہیں آگ کے بجھانے کے، کیا راستے کیا شکلیں اختیار کی جاویں یا مدینہ چھوڑ کے باہر بھاگا جاوے، کچھ نہیں، سیدھے مسجد گئے، ذمہ داری سے کہا تمیم دیکھو یہ آگ نکلی ہے اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ فرمانے لگے ذمہ داری کہ ہاں یہ چنگاری ہے ابھی کرتا ہوں، جی چنگاری ہے بڑی آگ نہیں ہے۔ سارے مدینہ کی پھیلی ہوئی آگ کو ایسا ہاتھوں سے سمیٹ رہے تھے جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، آگ کو داخل کر کے آئے پہاڑ کے اندر۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تھی مسجد والوں کی شان کہ اس وقت ذمہ داری مسجد میں تھے، فرمایا جاؤ یہ آگ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ ادھر سے خط آیا کہ دریائے نیل بہتا نہیں جب تک ایک لڑکی کو مزین کر کے جوان اس میں ڈالا نہ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ وہاں کے وزیر صدر کو نہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے آپ دیکھ لو، براہ راست دریائے نیل کو خط لکھا، کہا یہ خط دریائے نیل کو دو۔ ارے تم اگر مسجد والے بن جاؤ تو کائنات کا نظام
تم اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ گے. بھائی میں تمہیں یقین سے کہہ رہا, تم سوچو گے یہ کیا بات, یہ یقینی بات ہے. اللہ دیکھ رہے, میرے گھر میں بیٹھ کر چاہتا ہے, میں وہ کروں گا جو یہ چاہے گا. یہ اگر میرے دشمنوں کے پاس جاوے گا مسائل کو لے کر, میں وہ سب کے خلاف کروں گا جو یہ چاہیں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اگر یہ اللہ کے غیر سے امید نہ کرے تو اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے. اور اگر یہ میرے غیر سے ڈرے گا تو میں اپنے غیر کو اس پر مسلط کر دوں گا. ابھی تک کام کرنے والوں کا مزاج اور طبیعت یہ نہیں ہے کہ بھئی مسئلہ پیش آیا جلدی سے مسجد میں چلے جاؤ, اللہ سے کہہ دو. تو میں نے عرض کیا کہ جو مسائل کا حل اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ اپنے اسباب کے لیے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو. اس لیے میرے دوستو عزیزو, نماز مسجد کا عمل ہے, نماز مسجد کا عمل ہے, نماز اسلام کا رکن ہے. نماز کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں, وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو, وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو, وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو. نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے. حضرت ثقیف نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے, فرمایا کہ نہیں, وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو. اس لیے یہ کہتے تو شرم آتی ہے مسلمان سے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ نماز نہیں چھوڑیں گے یہ کہا جاتا تھا غیروں سے جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. مسلمان سے نہیں کہا جاتا تھا یہ کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. وہ تو جب کوئی غیر اسلام میں داخل ہوتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو بھئی اسلام میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاں, وہ خدا نہ کرے امت پر یہ وقت آوے کہ مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو. واسع بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی صحابہ کے ساتھ. دیکھو روایت میں واسع بن اسقع یہ آئے, ابھی کفر کی حالت میں ہیں, اسلام نہیں قبول کیا, ابھی نماز ہو رہی تھی, آخری صف میں نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آخری صف میں ایک نیا آدمی آیا ہے. ہماری مسیح کی جماعت تو اپنے ساتھیوں کو پہچانتی ہے, ہاں بھئی ہماری پارٹی کے ہمارے خیال کے کون کون ہے بھئی, آ جاؤ مشورہ کر لیں. ہاں, وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. آپ محراب میں مسجد کی آخری صف میں نیا آدمی آیا, آخری صف. باپ نے پہچان لیا کہ نیا آدمی ہے. یہ نہیں فرمایا انہیں ہمارے پاس لاؤ, نہیں, نبوت کے مزاج میں بادشاہت نہیں ہوتی, بلکہ آپ خود چل کر ان کے پاس گئے. جتنا پرانے نئے لوگوں کو دعوت دیں گے, جتنا پرانے نئے لوگوں سے ملیں گے, اتنی پرانوں کو ترقی ہوگی. آپ نے یہ نہیں کہا ان کو میرے پاس لاؤ, نہیں, آپ خود اٹھ کر آخری صف میں ان کے پاس گئے. فرمایا تم نئے آدمی معلوم ہوتے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ واسع بن اسقع نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا ہاں, یہ دین تمہارے لیے بہتر ہے. جی ہاں, تمہیں تو کہہ رہا تھا کہ نماز پہلے پڑھ لی انہوں نے, اسلام بعد میں قبول کیا, کیونکہ انہیں مسجد سے باہر نماز کے وقت کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے. 100% مسلمان مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز میں, 100% مسلمان. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے, تو ممکن ہی نہیں تھا, اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. اور صحابہ ایمان میں آنے کے بعد کفر کو جہنم کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے, وہ کفر کو جہنم کہتے تھے, بالکل سیدھا. یہ نہیں کہ جہنم تو مرنے کے بعد قیامت میں ہوگی, نہیں, وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آگ میں جانا نہیں چاہتے. وہ کفر کو جہنم کہتے تھے, بالکل صاف روایت میں. جی ہاں, وہ کفر کو جہنم کہتے تھے. تو یہ میرے دوستو عزیزوں, اس کا عزم کرو کہ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے, سارے اسباب برباد ہو جائیں, لیکن نماز نہیں ضائع ہو سکتی.
نماز نہیں چھوڑ سکتے.